بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، مجھ کو پکڑے جو قیامت میں فرشتے تو کہیں، مجھ کو پکڑے جو قیامت میں فرشتے تو کہیں، تو نے دنیا میں عمل نیک کمایا کیا ہے، تو نے دنیا میں عمل نیک کمایا کیا ہے۔ اعظم چشتی صاحب کا یہ کلام ہے، اور آپ نے پہلے شعر کا جواب دوسرے شعر میں بیان کیا ہے، یعنی جو پہلا شعر ہے نا اس کا جواب دوسرے شعر میں ہے۔ سنیے کہ مجھ کو پکڑیں جو قیامت میں فرشتے تو کہیں، تو نے دنیا میں نیک عمل کمایا کیا ہے، تو کہتے ہیں پھر کیا ہوگا کہ میں یہ رو رو کے پکاروں میرے آقا آنا، میں یہ رو رو کے پکاروں میرے آقا آنا، ورنہ اسے درد برے دل کا ٹھکانہ کیا ہے، ورنہ اسے درد برے دل کا ٹھکانہ کیا ہے، اور جمگٹھا دیکھ کے مخلوق کا آ جائے حضور، جمگٹھا دیکھ کے مخلوق کا آ جائے حضور، آ کے فرمائے فرشتوں سے یہ جھگڑا کیا ہے، آ کے فرمائے فرشتوں سے یہ جھگڑا کیا ہے، فرماتے ہیں جو ہی حضور کی آواز میرے کان میں پڑے گی نا، جب پکاروں گا تو حضور آئیں گے، جب اکٹھا لگا ہوگا فرشتے بھی ہوں گے انسان بھی ہوں گے، اور جب حضور آ جائیں گے تو پھر کہتے ہیں کیا کہ میں جو سرکار کو دیکھوں تو پکاروں واللہ، میں جو سرکار کو دیکھوں تو پکاروں واللہ، ایسی سرکار کے ہوتے، ایسی سرکار کے ہوتے مجھے خطرہ کیا ہے، ایسی سرکار کے ہوتے، مل کے پڑھیں، ایسی سرکار کے
لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحیم. ایسی سرکار کے ہوتے مجھے خطرہ کیا ہے. اور سن کے فرمائے گے سرکار میرے دیوانے کو. سن کے فرمائے گے سرکار میرے دیوانے کو. اسے چھوڑو اسے اب اسے بے تقاضا کیا ہے. بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. حمد و صلات کے بعد عزتوں محبتوں ارادتوں کے لائق پیکر اخلاص و محبت آبشار علم و حکمت استاذ الحفاظ والقراء جناب علامہ مولانا قاری محمد اعجاز صاحب الحسینی زید شرفہ. حاضرین برہمی عظیم مرتبت، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں اور آپ ایک بار پھر مرکز اہل سنت جامع مسجد نور القرآن کے اندر نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ اس حاضری کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنائے. پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر میں نے مقصد میلاد کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کی تھی. قبلہ کی محبت کہ انہوں نے حکم دیا کہ دوبارہ ایک بار پھر تشریف لائیں. میں حاضر ہو گیا. اللہ میرا آنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. میرے صاحبو، میلاد کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے تاکہ ہم اپنے بچوں کے اندر اپنی نسلوں کے اندر حضور کی محبت کو ڈیلیور کریں. اور ڈیلیور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حضور کا ذکر خیر کیا جائے تاکہ ان کے سینے میں حضور کی محبت پیدا ہو جائے. اور حضور سے محبت یہ کتنی ضروری ہے، اس حوالے سے آج کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اور کتنی ضروری ہے اور کتنی کرنی ہے، یہ دو چیزیں باعث ٹاپک ہوں گے. یعنی محبت جو ہے وہ کس کے لیے ہے یہ بتانا ہے، اور پھر کتنی کرنی ہے یہ بھی بتانا ہے. دو چیزیں انشاءاللہ. لفظ محبت اگر کسی ذات کے لیے سجدہ ہے تو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی محبت جو ہے یہ حضور کے لیے ہی تخلیق کی گئی ہے، اور حضور ہی وہ ذات ہیں جنہیں سب سے پہلے چاہا گیا ہے. یعنی جنہیں سب سے پہلے محبت دی گئی ہے وہ حضور کی ذات ہے، اور جن کا ذکر سب سے پہلے ہوا ہے وہ بھی حضور کی ذات ہے. یعنی جو پہلے محبوب ہیں وہ بھی حضور ہیں، اور جو پہلے مذکور ہیں وہ بھی حضور ہیں. یعنی حضور سے پہلے نہ کسی سے محبت کی گئی ہے، اور حضور سے پہلے نہ کسی کا ذکر کیا گیا ہے. حضور ہی محبوب ہیں، اور حضور ہی کل کائنات کے اندر ہیں جن سے محبت کی جا سکتی ہے. اب محبت ہے کیا؟ انسان کے دل کا کسی ذات کی طرف جو میلان ہوتا ہے نا، اسے محبت کہا جاتا ہے. یعنی وہ میلان قلب جو ہے اسے محبت کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ کئی وجوہات سے ہو سکتا ہے. لیکن جتنے بھی پیرامیٹر ہیں میلان کے حوالے سے، اگر ان سب کو جمع کیا جائے تو اللہ نے وہ ساری صفات اپنے محبوب کے اندر جمع فرما دی ہیں. یعنی محبت کرنے کے جو اصول ہیں وہ سب کے سب، کسی کو حسن سے محبت ہے تو تب بھی حضور سے کرے، کسی کو علم سے محبت ہے تو تب بھی حضور سے کرے، کسی کو زہد سے محبت ہے تو تب بھی حضور سے کرے،
किसी को शोहरत से मोहब्बत है तो तब भी हजूर से करे, किसी का अगर मायार जो है वो कोई दर्जा और मर्तबा है तो फिर भी हजूर से करे, क्योंकि हजूर से ज्यादा कोई खूबसूरत भी नहीं और हजूर से ज्यादा कोई आलिम भी नहीं, हजूर से ज्यादा कोई ऊंचा भी नहीं, हजूर से अफजल कोई अफजल भी नहीं। तो जब जब जिसका जी चाहे मोहब्बत करने का, तो उस वक्त तक वो जिस जिस शय से भी मोहब्बत रखता है, वो हर असूल मोहब्बत अल्लाह ने अपने महबूब के अंदर जमा कर दी है। और अब कितनी मोहब्बत करनी है, मैं रब का कुरान पढ़ता हूं ताकि आसानी पैदा हो जाए। सूरह तौबा है, 10वां सिपारा है, आयत नंबर 24 है, 24। आज नहीं, कल नहीं, परसों जब आपका दिल करे, कुरान देखना भी इबादत है, कुरान को देखना भी इबादत है, कुरान को पकड़ें तब भी इबादत, कुरान को पढ़ें तब भी इबादत, कुरान को सुने तब भी इबादत। ये वाहिद किताब है इस वक्त जो हमें हर फितने से बचा सकती है, और हर फितने का जो इलाज और शिफा है अल्लाह ने इसके अंदर रख दी है। इसकी तरफ लौटें। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, कुल ऐ माँ बाप अपनी जुबान से कह दें, और क्या कहने उस जुबान से जिससे खुदा कलाम करे। वो जुबान कितनी आला होगी, अल्लाह अकबर, जिसके जरिए से अल्लाह ताला ने अपना कलाम भी हमें पहुंचाया कि कुल ऐ महबूबा फरमा दीजिए। ये जो जोर दिया जाता है ना, इसलिए जोर दिया जाता है कि इंसान अपने आप से भी इतनी मोहब्बत नहीं करनी जितनी मोहब्बत हुजूर से करनी है। ये जिक्र इस आयत के अंदर, आगे मैं हदीसें पढ़ता हूं, आप एक बार मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। इसलिए मैं कहता हूं कि मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शरीत अवली है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अवल। हज़रात दी वकार तवज्जो कीजिए, मेरे पाक नबी का कलमा पढ़ने वालों, मैं अल्लाह का कुरान पढ़ता हूँ, ये वो कलाम है जिसके अंदर कोई ऐब नहीं, कोई शक नहीं, कोई रैब नहीं है। तवज्जो कीजिएगा, मेरा करीम ऐलान फरमाते हैं, मेरा महबूब अपनी जुबान हाल से ऐलान कीजिए। अब ऐलान क्या होने लगा, फरमाया कुल इनकान आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तखशौन कसादहा व मसाकिन तरदौनहा। ये कितनी चीजें मैंने बयान की हैं, ये वो चीजें हैं जिनसे इंसान ऑटोमेटिकली मोहब्बत करता है। बेटे को अपने वालिदैन से मोहब्बत होती है, वालिदैन अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, हर अजीज अपने अजीज से मोहब्बत करता है, हर बीवी अपने खामद से मोहब्बत करती है, हर खामद अपनी बीवी से मोहब्बत करता है। मेरा करीम फरमाता है, मेरे महबूब अपने उलमों को बताओ ना, जब बात तेरी जात की आ जाए, एक तरफ बाप खड़ा हो, दूसरी तरफ तेरी जात हो, मैं रब हुक्म देता हूं महबूब अपने बाप से मोहब्बत नहीं करनी, मेरे मुस्तफा से मोहब्बत करनी है। फरमाया जब बात वालिदैन की आ जाए, अल्लाह अकबर कबीरा, फरमाया फिर वालिदैन से मोहब्बत नहीं की जाएगी। अगर मुकाबले में मेरे मुस्तफा की जात आ जाए, फिर वालिदैन से मोहब्बत नहीं की जाएगी। मेरे मुस्तफा से मोहब्बत करना, क्योंकि मेरे मुस्तफा की मोहब्बत नहीं है। फरमाया लोगों सुन लो, जो मेरे मुस्तफा से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा, फरमाया युहिब्बुकुमुल्लाह, फिर मैं अल्लाह से मोहब्बत करना शुरू कर दूंगा। तवज्जो इस जुमले की तरफ। ये आयत इतनी काबिले दीद है, आज नहीं, कल नहीं, परसों जब आपका जी चाहे कुरान खोलिएगा, इसे पढ़िएगा। कितने प्यारे अल्फाज हैं। मेरा करीम ऐलान करता है, कुल ओ महबूब अपनी मीठी जुबान से ऐलान करें, इनका नाबाउकुम, वो जो तुम्हारे वालिदैन है, यानी तुम्हारा बाप, तुम्हारे दादा परदादा, जितनी भी जात है तुम्हारी,
فرمایا سب سے بڑھ کے وَأَبْنَاؤُكُمْ، وہ جو بیٹے جان سے پیارے ہوتے ہیں، فرمایا ان سے بھی بڑھ کے جب تک تم میرے مصطفیٰ سے محبت نہیں کرو گے، میرے محبوب سے محبت نہیں کرو گے، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا سن لو، تم انسان تو ہو سکتے ہو پر صاحب جنت نہیں ہو سکتے۔ یا اللہ جنت کیسے ملے گی؟ فرمایا برے مصطفیٰ پہ جھک جاؤ، پھر جنت کیا چیز ہے، میں خدا بھی تمہارا ہو جاؤں گا، میں خدا بھی تمہارا ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ آئیے حضرات ابی بکر آیت پڑھتا ہوں، میں مکمل آیت کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا کل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ وہ لفظ آگئے حضرات ابی بکر، فرمایا اگر تمہیں یہ میرے مصطفیٰ کی ذات سے پیارے ہیں، ان سب سے بڑھ کے فرمایا تم نے میرے ذات کے ساتھ، میرے مصطفیٰ کی ذات محبت کرنی ہے، اور جب تک تم محبت نہیں کرتے وجہاد فی سبیلی وتربصوا حتی یاتی اللہ بامری۔ اگلا جملہ ضائع نہ کیجیے گا، میرا کریم اعلان فرماتا ہے لوگوں جو اپنی جان سے بڑھ کے، اپنے والدین سے بڑھ کے، اپنی اولاد سے بڑھ کے، اپنی جد آل سے بڑھ کے، اپنے بھائیوں سے بڑھ کے، اپنی بیویوں سے بڑھ کے، اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کے، جب تک میں اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں کرے گا، آگے اللہ نے فیصلہ کر دیا، فرمایا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگلے جملے فرماتے ہیں اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ میں رب کا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ یہ بات احمد رضا نے نہیں کی، یہ بات کسی مفتی کی نہیں، کسی محدث کا قول پیش نہیں کر رہا۔ مرکز اہل سنت میں آنے والوں توجہ کرو، ہم کیوں زور دیتے ہیں محبت مصطفیٰ کے لیے؟ ہم کیوں اس پہ زور دیتے ہیں؟ اس لیے زور دیتے ہیں کیونکہ یہ ایمان کی روح ہے، اگر روح نکل جائے جسم کی قیمت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کی قسم وہ سجدے اس وقت تک قبول نہیں ہوں گے جب تک مصطفیٰ کی محبت سینے میں نہیں ہوگی۔ بولیے بولیے سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ یہ کتنی ضروری ہے حضرات ابی بکر، جتنا زندہ رہنے کے لیے تمہیں پانی کی ضرورت ہے، تمہیں اناج کی ضرورت ہے، اسی طرح ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان کے بچاؤ کے لیے جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ میرے مصطفیٰ کی محبت ہے، وہ میرے مصطفیٰ کا عشق ہے حضرات ابی بکر۔ جب یہ چیز تمہیں نصیب ہو جائے، اللہ اکبر کبیرہ، فرما اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ تم فاسق تو ہو سکتے ہو، تم مومن نہیں ہو سکتے۔ مومن تب بھی بنو گے جب مصطفیٰ کے ساتھ اپنی ہر چیز سے زیادہ اس سے محبت کرنا شروع کر دو گے۔ اب میں قرآن کے بعد اپنے آقا کریم کا فرمان پیش کرتا ہوں، کیونکہ میرے نبی دی زبان میرے واسطے قرآن۔ کیوں میں کسی کی بات کروں حضور؟ جب میرے نبی نے ہر چیز میرے سامنے کھول دی، بخاری شریف کتاب الایمان، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک نبی فرماتے ہیں لوگوں سنو، میرے نبی کے لب کھلے، آواز آئی لا یؤمنو احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تین چیزوں کا ذکر کیا، فرمایا جب تک تم اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، کل لوگوں سے زیادہ، اب یہاں پہ تین چیزیں اس حدیث کے اندر بیان کی گئی، توجہ ہے میری طرف۔ تین چیزوں کا ذکر تھا، والدین، اولاد
کل انسانیت والناسی اجمعین کا ذکر تھا، جس میں بھائی بھی آ گئے، بانجے بھی آ گئے، بھتیجے بھی آ گئے، سارے رشتے آ گئے، لیکن بات ابھی کچھ باقی تھی۔ دوسری حدیث جو امام مسلم نے لکھی ہے، یہ بھی کتاب الایمان کے اندر ہے، اس کے راوی بھی جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میرے پاک نبی فرماتے ہیں لا یؤمن عبد، یا بندے کا ذکر کیا گیا، فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن عبد، آگے فرمایا حتی اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ والناس اجمعین۔ پہلی حدیث کے اندر مال کا ذکر نہیں تھا، اہل و عیال کا ذکر والناس کے اندر آ گیا تھا، لیکن یہاں فرمایا اہل و عیال مال کی کل کائنات کے انسانوں سے زیادہ، فرمایا جب تک میں تمہیں محبوب نہ ہو جاؤں، جب تک تم مجھ سے محبت نہ کرو، فرمایا اس وقت تم مومن نہیں ہو سکتے۔ آئیے میں تیسری حدیث بھی بخاری سے پڑھنے لگا ہوں، بخاری شریف کتاب الایمان کے اندر عن عبداللہ ابن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، فرماتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں ہم حضور کے ساتھ تھے، بولیے سبحان اللہ، کتنے رنگی تیری محفل کے نظارے ہوں گے جب تیرے پاس تیرے یار پیارے ہوں گے۔ مسند پہ آمینہ کا لال ہوگا، سامنے بلال ہوگا، مسند پہ آمینہ کا لال سامنے بلال، کیا منظر ہوگا اس مجلس کا۔ میرے استاد محترم نے حکم دیا پوری تقریر طرز میں کرتے جانا ہے، میں طرز میں کر رہا ہوں۔ میرے پاک نبی فرماتے ہیں کن، جب حضرت حضرت عبداللہ ابن حشام فرماتے ہیں کننا مع النبی، ہم اپنے نبی کے ساتھ تھے، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِهِ، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نبی کے ہاتھ میں جناب عمر کا ہاتھ تھا، میرے نبی نے جناب عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اور یہ کون عمر ہے؟ میرے نبی نے فرمایا لوگوں مجمع حشر میں اللہ جسے پہلا سلام دے گا وہ میرا عمر، سبحان اللہ بولیے نا۔ فرمایا جس کا ہاتھ اللہ اپنے ہاتھ سے مصافحہ کرے گا اپنی شان کے لائق، اس کا ہاتھ ہمارے ہاتھوں جیسا نہیں ہے۔ فرمایا جس کو پہلا سلام دے گا وہ میرا عمر، جس سے مصافحہ کرے گا وہ میرا عمر، اور جس کا ہاتھ پکڑ کر میرے پاک نبی فرماتے لوگوں جسے جنت میں آپ داخل کرے گا وہ میرا، اس کے مقدر پہ قربان ہو جائیں۔ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پاک نبی کے ہاتھ میں جناب عمر کا ہاتھ ہے، میں منظر پیش کر رہا ہوں، میرے نبی کے ہاتھ میں جناب عمر کا ہاتھ ہے، اور یہ ہاتھ کب تک ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں لوگوں جب صبح قیامت کو قبریں کھلے گی، ایک طرف ابو بکر ہوگا دوسری طرف میرا عمر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب میرے پاک نبی نے جناب عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا، توجہ کیجئے گا، ٹائم نہیں میں اگلی حدیث پڑھ سکوں، میں اگلا منظر پیش کر سکوں، پر مرکز اہل سنت میں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آنے والوں منظر کتنا حسین، فقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر بولے، جناب عمر نے عرض کی او میرا سونا محبوب یا رسول اللہ، یہ حدیث کے لفظ ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لا، فقال له عمر، جناب عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لا انت احب الیہ،
लफ्ज सुनिए हदीस के, मैं बुखारी शरीफ से पढ़ रहा हूं, बुखारी शरीफ से पढ़ रहा हूं। हर लफ्ज काबिल दीद, हर जुमला काबिल दीद। तवज्जो है मेरी तरफ, तवज्जो कीजिएगा। फकाल लहू उमर, जनाब उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला अंता हब्बु इलैया मिन कुल्ली शै, कायनात के अंदर जितनी चीजें हैं, इल्ला मिन नफ्सी, सिवाय अपनी जान के अलावा। तवज्जो तवज्जो कीजिएगा। क्यों जोर देते हैं मोहब्बत मुस्तफा के लिए, क्यों जोर दिया जाता है, सुनिएगा। मैं हदीस बुखारी से पढ़ रहा हूँ। जनाब उमर करते हैं, या रसूलल्लाह, कायनात के अंदर जितनी भी चीजें हैं, जितने भी रिश्ते हैं, जो कुछ भी है, एक जान को छोड़ के मैं हर चीज से ज्यादा आपसे प्यार करता हूँ। या नफी क्या की, इल्ला मिन नफ्सी, फरमा अपनी जान के अलावा। तो जो है यानी जान छोड़ दें, जान अलहदा करके बाकी जो कुछ है, कुल्लो शै, हर चीज से ज्यादा, हर रिश्ते से ज्यादा। हुजूर के लफ्ज सुनिए। फकाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला वल्लजी नफ्सी बियदिही, हुजूर ने फरमाया उमर नहीं, उस जात की कसम जिसके कब्जा कुदरत के अंदर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, फरमाया उसकी कसम, हत्ता अकूना हब्बा इलैका मिन नफ्सिक, सुभान अल्लाह, जो है मेरी तरफ। फरमाया अल्लाह की कसम जिसके कब्जा कुदरत के अंदर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। फरमाया ला, अभी बात नहीं बनी, अभी बात नहीं बनी, अभी बात नहीं बनी। फरमाया जब तक तुम अपनी जान से भी ज्यादा मैं मोहम्मद, सारे बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करोगे, उमर बात नहीं बनेगी। बस इतने जुमले जब मेरे हुजूर ने फरमाए ना, तो जनाब उमर तड़पे। फकाल लहू उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो, वल्लाहे, कसम उठाते हैं, वल्लाहे, कहते हैं, लांता हब्बू, लांता हब्बू, लांता हब्बू इलैया मिन नफ्सी, या रसूलल्लाह मैं कसम उठाता हूं, मैं अपनी जान से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। और इसका तर्जुमा कर लेंगी बाबा जी, आरफे खड़ी तो नहीं मैं कहता, लेकिन बाबा जी कोट मिठन वाली सरकार। टाइम करीब है, क्योंकि मैं अगला जुमला पेश नहीं कर सकता, वो टाइम इजाजत नहीं देगा। तो अगर 2-4 मिनट ऊपर हो गए तो आप परेशान नहीं होंगे, परेशान नहीं होना आपने, अल्लाह आपको आबाद रखे। अल्लाह, ये लम्हे कभी कभी मिलते हैं, मियां साहब फरमाया सी नित नित हथ लगता है ना, ये कर्मां दा वेला, और रब जाने हो फिर नाल सबब दे कद होसीगा मेला। फरमाया हुजूर की मोहब्बत ही तो असल है। मेरे पाक नबी फरमाते हैं, उमर अभी बात नहीं बनी, तो जनाब उमर कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला अंता हब्बू इलैया मिन नफ्सी, या रसूल अल्लाह, आप मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं, या रसूल अल्लाह मैं अपनी जान से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। इनका तर्जुमा अगर कोट मिठन वाली सरकार की जुबान में करूं तो जनाब उमर कल करते हैं, सोनिया मेरा इश्क भी तू मेरा यारी भी तू मेरा इश्क भी तू मेरा, तवज्जो तवज्जो, मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू मेरा दीन भी तू। जरा घुमाइएगा भाई अरशद, ये चेहरे मुझे याद रहेंगे, इनकी तरफ भी घुमाइएगा, इन्हें भी इसके अंदर लाइएगा, ताकि मैं इन चेहरों की ज़ियारत करता रहूं। जब तक में जुमले जहां जहां भी पहुंचेंगे मामा, इनकी ज़ियारत भी होती रहे कि मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू मेरा दीन भी तू। और बेग साहब क्या जुमले, अल्लाह अकबर। जनाब उमर ने अर्ज की, ओ महबूबा मेरा जिस्म भी तू मेरी रूह भी तू मेरा कल्ब भी तू जिदे जान भी तू मेरा धर्म भी तू मेरा धर्म भी तू मेरा किबला काबा
مسجد منبر مصحف تے قرآن آئے ہائے اللہ اکبر کبیرہ فرماندے نے سونیا میندا قبلہ کعبہ مسجد منبر میندا مصحف تے اگلی آواز آپ بولیں گے میرا مصحف تے بولو بولو میندا مصحف تے قرآن بھی تو ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں لانتا حب الیہ من نفسی یا رسول اللہ دے یار فرید قبول کرے دے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سنتا مرضی والے ہیں دی آپ مرضی والے ہیں میں نے کوئی ادھر ادھر کا قول تو پیش نہیں کیا میں نے کوئی قول باہر پیش کیا جی میں نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے یا مصطفیٰ کا فرمان پڑھا ہے اور اس کی روشنی میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کو یہ شک ہو نا کہ میں جذبات کے اندر ہوں اللہ کی قسم کوئی جذبات نہیں اس وقت یہ محبت کی جھلک ہے اگر آپ قبول کریں تو یہ محبت کی جھلک ہے اب میں بھی ہاتھ اٹھاؤں گا اور آپ نے بھی اٹھانے ہیں ان ہاتھوں کو حضور کے لیے اٹھائیں تاکہ صبح قیامت گواہی بنے کہ یا یار فرید قبول کرے جے یار اللہ اکبر کبیرہ جے یار فرید یہی آرزو جو ہو سرخرو ملے دو جہاں کی آبرو میں کہوں غلام ہوں آپ کا وہ کہیں کہ مجھ کو قبول ہے کہ جے یار فرید قبول کرے ہاتھ جا کے اگلا جملہ کیا جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سنے سلطان بھی تسا کہنا ہے 5 باری ذرا مل کے ملنا میں تقریر ختم کر دیتی ہے میں اگلا جملہ بیان نہیں کروں گا بس میں سٹاپ کرنے لگا ہوں کہ سرکار بھی تو سلطان بھی تو آپ نے کہنا ہے سرکار بھی تو اور سرکار بھی تو اور سرکار بھی تو سلطان بھی تو میرا دین بھی تو سنتے ادا فرمائیں